نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سلامت رکھے۔ ہر امتی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ سوال کر سکتا ہے کسی عالم سے، کسی شیخ سے، کسی مدرس سے، کسی معلم سے، کسی استاد سے۔ تو میں تو طالب علم ہوں، مجھ سے تو بالولا آپ سوال کر سکتے ہیں۔ آپ کو اختلاف رکھنے کا بھی مکمل اختیار اور حق حاصل ہے۔ آپ ہمارے میرانی صاحب بہت اچھے ساتھی ہیں، بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی اور صحت والے معاملے سے بہرہ مند فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رمضان کو آسان کرے۔ جو بات ہے ماذا تقول فی ھذا الرجل کی وضاحت کی، تو وہ میرے بھائی یہ بات ہے کہ محدثین نے اس کی مکمل وضاحت کی ہے کہ جیسے اس سے پوچھا جائے گا نا کہ تم اللہ کے بارے میں کیا کہتے ہو، ما دینوں کا، تو اسی طرح من نبیوں کا، ماذا تقول فی ھذا الرجل، تو اس کے ذہن میں باقاعدہ طور پہ حساب کتاب دینے کے لیے یہ بات ہوگی۔ اگر اس نے اعمال اچھے کیے ہیں، اب اس کو جب پوچھا جائے گا کہ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، تو لہٰذا وہ اس کو بتائے گا کہ اسلام ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مطلب اگر وہ نیک ہے تو اسی طرح جب اس سے پوچھا جائے گا ماذا تقول فی ھذا الرجل، تو اس کی جو ھذا کا ترجمہ غلط کرتے ہیں ہمارے ساتھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر قبر میں تشریف لاتے ہیں۔ اگر یہ بات ہے تو پہلا پارہ اگر آپ کھولیں نا تو پہلے پارے کے دوسرے پیج پہ آتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ذالک کا مطلب تو یہ ہوتا ہی نہیں، ذالک کا مطلب وہ ہوتا ہے، ذالک اس میں اشارہ بعید ہے، اس میں اشارہ قریب کے لیے ہے ہی نہیں۔ حالانکہ ھذا تو پھر بھی اس میں اشارہ قریب ذہنی کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ ذہن میں ظرف میں ایک بات ہے، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہو تو پھر ھذا استعمال ہو سکتا ہے۔ یہ میں نے گرامر کی لغت کو اس لیے واضح کر دیا ہے تاکہ کوئی بھائی قرآن کھولے اگر انٹرسٹڈ ہے اس مسئلے میں تو وہ دیکھے۔ تو لہٰذا یہ گرامر کی مار دینے سے، باتوں میں تعویل کرنے سے بات نہیں بنتی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے بارے میں پوچھا، اور صحیح بخاری میں بھی حدیث ہے، ایک حدیث میں عورت بتایا گیا، ایک حدیث میں مرد بتایا گیا۔ صحابہ کرام ذکر کرتے ہیں کہ ایک عورت تھی کالی سی، وہ مسجد کی صفائیاں کیا کرتی تھی، اور مسجد میں اس کا حجرہ تھا، ایک کونے پہ لگایا گیا تھا، تو وہ فوت ہو گئی، ہم نے ان کو دفن کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک 2 دن 3 دن بعد پوچھنے لگے، آپ نے فرمایا کدھر ہے وہ عورت جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اللہ کے نبی وہ فوت ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا تاسف کے ساتھ، افسوس کرتے ہوئے کہ مجھے بتایا نہیں گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس لیے نہیں بتایا، رات کی تاریکی تھی، آپ آرام فرما رہے ہوں گے، تو لہٰذا ہم خود ہی جا کے ہم نے قبر بنائی اور اس کو اس قبر میں دفن کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلونی علی قبرہا۔ اب یہ جو سر دھنک دھنک کے بڑے مزے سے کہتے ہیں کہ قبر میں آنا اور پھر ایسے کرنا اور پھر ویسے کرنا، معاذ اللہ، جیسے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر احمد مجتبیٰ نہیں ہے بلکہ اس کے گھر کے معاذ اللہ چوکیدار اور ملازم ہے کہ اس کی آواز سن کے قبر میں آئیں گے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دلونی علی قبرہا، مجھے ذرا قبر دکھاؤ کون سی ہے، میں نے اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے اس کے لیے دعا کی۔ اب دیکھیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں آئے تھے تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ ماذا تقول فی ھذا الرجل کے وقت مولوی کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں آتے ہیں، دیدار کرواتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ہوتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں، دلونی علی قبرہا، مجھے قبر کا بھی پتہ نہیں، مجھے اس کی وفات کا بھی پتہ نہیں، مجھے اس کے جنازے کا بھی پتہ نہیں، مجھے دکھاؤ اس کی قبر کدھر ہے۔ تو لہٰذا بڑا آسان مسئلہ ہے، اگر بندہ جان بوجھ کے تعویلیں کرتا رہے تو پھر انسان کمثل الحیوان، پھر انسان سے بڑا جانور نہیں ہے۔ لیکن اگر انسان سمجھنے کی کوشش کرے تو یہ مسائل بڑے آسان اور بڑے سادہ ہوتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔